السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ کی حمد و شکر کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ وقال اللہ تعالی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ وقال اللہ تعالی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وقال اللہ تعالی وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ آیات اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اس کا ذکر، اس کی اطاعت فرما برداری ہے۔ اسی طرح خوشحالی میں بھی اسے یاد رکھنا اور حالات کی شدتوں میں بھی کسی اور کے در پر جبہ سائی کرنے سے گریز کرنا۔ اور اللہ کی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کا مفہوم انسان کی قدر افزائی اور اسے اپنی مغفرت اور رحمت سے شاد کام فرمانا اور سختیوں میں اس کا چارہ سازی کرنا بھی ہے۔ شکر یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ سب کچھ دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں پر زبان سے اللہ کی حمد کرنا قولی شکر ہے، اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنا عملی شکر ہے، اور عدم شکر کفران نعمت ہے، اور جو بہت بڑا گناہ ہے۔ حمد کا مطلب ہے زبان سے تعظیم کے طور پر منعم کی ثنا و تعریف کرنا۔ اہل ایمان کی زبانوں پر جنت میں بھی اللہ کی حمد کے ترانے ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس رات آپ کو معراج کرائی گئی، شراب اور دودھ کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی۔ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اسلام دین فطرت ہے جسے ہر وہ نفس قبول کر لیتا ہے جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے اور اس کا فہم صحیح ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس کو خیر اور فضل کی توفیق دے اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ نمبر 3، شراب تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس لیے اسے الخبائث کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، اچھی علامات سے توافل پکڑنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے ناقص اور بے برکت ہے۔ یعنی ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے ناقص اور بے برکت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس دوسری روایت میں ہے، ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہے۔ شیخ البانی رحم اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو متنا مدرب اور سند زن ضعیف قرار دیا ہے، البتہ مرسلن اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔ دیکھیے
بہرحال ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا یا اس کی حمد کرنا دیگر دلائل کی روشنی میں مستحب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے لیے جنت کا ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں مصیبت کے وقت صبر کرنے اور اللہ کی حمد کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، خاص طور پر اولاد کی دائمی جدائی کے صدمے پر جزا فضا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا تقدیر پر صبر و شکر کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمد کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث باب بیان کثرت طریق الخیر میں گزر چکی ہے۔ اکلتن کے معنی ہے ایک مرتبہ کھانا، یعنی صبح یا شام یا کسی اور وقت کھانا۔ اسی طرح سربتن کے معنی ہے ایک مرتبہ پینا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر کھانے اور پینے پر اللہ کی حمد کرنا اللہ کی رضامندی کا باعث ہے، چاہے کھانا پینا تھوڑا ہو یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم، اس کی فضیلت، اس کے بعض صیغوں کا بیان ہے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ فائدہ، آیت میں پہلے گزر چکا کہ صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہے رحمت و کرم کے گستری، فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار اور انسانوں کی طرف ہو تو دعا۔ اس میں مسلمانوں کو صلات اور سلام دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وضاحت کی آگے حدیث میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فائدہ، درود پڑھنے کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد آخر تک پڑھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور رفع درجات کی دعا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے بھی اس کی فضیلت واضح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، سب سے زیادہ قریب کا مطلب میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس میں بھی کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعے کا ہے، چنانچہ تم اس میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم وسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے مبارک جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، ارمتا اور بلیتا دونوں کے معنی بسیدہ ہونے کی ہے۔ جسموں کی زمین پر
حرام ہونے کا مطلب ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی اور ان کے جسم بسیدہ نہیں ہوتے۔ نمبر 2، درود پیش کیے جانے کا مطلب ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچاتے ہیں، جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحت ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی روح بھی لوٹائی جاتی ہے اور آپ کا جواب مرحمت فرماتے ہیں اور آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک رد روح والی روایت حسن درجے کے یعنی قابل قبول ہے۔ اس روایت کا پہلا حصہ باب فصل یوم الجمعہ رقم 1158 میں گزر چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، ناک خاک آلود ہو یعنی کنایا ہے ذلت اور حقارت سے، یعنی ایسا شخص ذلیل و خوار ہو کہ میرا نام سنے اور پھر درود نہ پڑے۔ نمبر 2، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صرف انگوٹھا چوم لیتے ہیں وہ بھی اسی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ درود نہیں پڑھتے جبکہ حکم درود پڑھنے کا ہے۔ انگوٹھا چومنے کا حکم کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوا، یعنی علماء کے نزدیک درود پڑھنے کا یہ حکم وجوب پر محمول ہے اور بعض کے نزدیک استحباب ہے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری قبر کو عید یا میلہ گاہ مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، عید مت بناؤ کا مطلب ہے عید کی طرح میری قبر پر اجتماع نہ کرو۔ جیسے بدقسمتی سے ایک بدعت پسند گروہ بزرگوں کی قبروں پر سالانہ میلوں ٹھیلوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک پر جمگٹھا کرنے کو پسند نہیں فرمایا تو کسی اور کی قبر پر سالانہ عرس کے نام پر لوگوں کا اجتماع کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حدیث میں معنوی تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم عید کی طرح میرے قبر پر نہ آیا کرو بلکہ جلدی جلدی اور ہر وقت آیا کرو، حالانکہ اس کا اصل مفہوم وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ میری قبر پر جمع ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے تم عید کے موقع پر جمع ہوتے ہو۔ اگلے جملے سے اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ جمع ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ تم جہاں کہیں سے بھی درود پڑھو گے مجھے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جائے گا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اس کے استحباب میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن صرف قبر کی زیارت یا وہاں جا کر درود پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مدینہ جاتے وقت اصل نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کی زیارت ہی میں روضہ مبارک کی زیارت بھی بالطبع آ جائے گی، اور یہی اس حدیث اور حدیث کا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد کا مفاد مطلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ پر سلام بھیجنے والے کو جواب دیتے ہیں، لیکن یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں، اسی لیے حیات الانبیاء کا مسئلہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کی بابت یہ دعویٰ کرنا غیر صحیح ہے کہ یہ حیات دنیاوی حیات ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ یہ بے بنیاد دعویٰ جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اگر آپ دنیا کی طرح ہی زندہ ہوتے تو پھر رد روح کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اس کے بغیر آپ جواب دینے پر قادر ہوتے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ کروڑوں مسلمانوں میں بے شمار مسلمان ہر وقت ہی آپ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو وقفے سے یہ رد روح کی کس طرح ممکن ہے؟
تو یہ اشکال اللہ کی قدرت پر عدم یقین کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر میری روح لوٹا دیتا ہے تو ہمیں صرف اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی کیفیت و نوعیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس رد روح کو بھی ان متشابہات میں ہی سمجھنا چاہیے جن پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان کی پوری حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں کثرت سے درود سلام پڑھنے کی ترغیب ہے تاکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے زیادہ بہرہور ہوں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے جو ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، بخل کا مطلب ہے کہ مستحق کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دین و دنیا کی سعادت کا ذریعہ ہیں تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان آپ کی خدمت میں درود سلام کی سوغات بھیجتا رہے، بالخصوص جبکہ ایسا کرنے میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، نہ زیادہ محنت مشقت ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان آپ کا نام سن کر درود نہیں پڑتا تو یہ شخص یقیناً بخیل ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا اسم گرامی سن کر درود پڑھنا چاہیے اور اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا بھی کافی ہے، کیونکہ اس مختصر جملے میں درود اور سلام دونوں موجود ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا جبکہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور شخص سے راوی کو شک ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ فی صلاتی، نماز میں دعا مانگتے ہیں کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد یا نماز کے آخر میں دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اسی طرح اذا صلی احدکم کا مطلب ہے اذا صلی وفرغ وقعد الدعاء، یا جب نماز پڑھ کر فارغ ہو اور دعا مانگنے لگے، یا نماز کی آخری تشہد میں بیٹھ جائیں، کیونکہ سلام پھیرنے سے قبل تشہد درود کے بعد بھی دعا مانگنی جائز ہے، بلکہ بعض دعائیں پڑھنے کا حکم ہے۔ بہرحال دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ جان لیا، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے محمد۔ کیسے پڑھا کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر کیسے درود سلام بھیجا کریں؟ طریقہ جان لیا، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے قابل اور شرف و مجد مالک ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جس سلام کے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ سلام ہے جو التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم ہی سے صحابہ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو حکم فرمایا
کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو، تو ان کے ذہن میں آیا کہ سلام تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن درود کون سا پڑھیں؟ تو آپ نے اس حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی، گویا کہ حکم قرآنی پر نماز میں مکمل عمل ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام دونوں پڑھ لیتا ہے۔ نمبر 2، اہل بدعت کا یہ کہنا درست نہیں کہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام نہیں، جبکہ ہمارے خود ساختہ الفاظ میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ اور وقت بھی خود ایجاد کیا، اور وہ ہے اذان سے قبل۔ گویا کہ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ الفاظ بھی ناکافی ہیں اور آپ کا طریقہ بھی انہیں ناپسند ہے، جبکہ خیر و برکت اور ثواب سنت نبوی کی پیروی ہے، نہ کہ اپنی طرف سے بدعات گڑنے میں۔ اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق دے اور ابتدا بدعت سازی سے محفوظ رکھے، کیونکہ بدعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کام اور مردود قرار دیا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ بشیر بن سعد آپ سے سوال ہی نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید والسلام کما قد علمتم، رواہ مسلم۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا تو ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی بشیر بن سعد آپ سے سوال ہی نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے، اور سلام اسی طرح پڑھنا ہے جیسے تم جانتے ہو، رواہ مسلم۔ مسائل فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو تم پہلے جانتے ہو کیا اور میرا ہی بتلایا اور سکھایا ہوا ہے، وہ ہے التحیات۔ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی۔ نمبر 2، آل سے مراد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور وہ اہل قرابت ہیں جو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے مسلمان ہوئے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے اور اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکار شامل ہیں۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ لی جائے، اپنی طرف سے کوئی بات اور طریقہ نہ گڑا جائے، اور اہل علم سے مراد بھی وہ اہل علم ہے جو قرآن و حدیث کے علوم سے بہرہوار ہوں، اور وہ دین سے متعلق سوالات کا جواب قرآن و حدیث سے دیں، نہ کہ محض اپنی سمجھ یا دوسروں کے اقوال سے۔ حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ قولو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، متفق علیہ۔ اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور آپ کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ازواج زوج کی جمع ہے۔
بیمانی جوڑا، اس لیے عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کا زوج ہے۔ بہرحال یہاں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کی تعداد 11 ہے۔ 2 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد 9 بیویاں زندہ تھیں۔ نمبر 2، اسلام میں ایک مرد کے لیے یک وقت 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک وقت 11 عورتوں کو اپنے حرم کی زینت بنایا، تو یہ آپ کی امتیازی خصوصیت تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، اور اس اجازت میں متعدد حکمتیں تھیں جو علماء اسلام نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں، دیکھیے فتح الباری میں۔ نمبر 3، اس حدیث سے ان لوگوں کی بھی واضح تردید ہو گئی جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو آل میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ قرآنی نصوص سے بیویوں کا انسان کے آل میں سے ہونا ثابت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں آپ کی اولاد ذکور، اناث اور پھر ان کی اولاد شامل ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کی اولاد کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ بہرحال آپ کی ازواج اور ذریت بھی آپ کی آل میں شامل ہے، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔